بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأحكام. باب قول الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن البجل البخاري الجوفي رحمه الله ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله أبدان قال أخبرنا عبد الله بن مسعود الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاعني فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصاني. وبه قال حدثنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہ کتاب الاحکام ہے اور اس کتاب میں مقصود ہے ایک تو عمارت اور خلافت کے کچھ احکام بیان کرنا، اور دوسرے اس کا مقصد ہے قضا کے احکام بیان کرنا، قاضی کے کیا احکام ہے۔ تو پہلے باب قائم کیا ہے اطاعت اولی الامر کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرے وہ میری اطاعت کرے گا، جو میری امیر کی نافرمانی کرے وہ میری نافرمانی کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ جس طرح اللہ رسول کے احکام کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح امیر کے احکام کی اطاعت کی بھی آپ نے تاکید فرمائی، لیکن آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ مطلب تک ہے جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے۔ اگر معصیت کا حکم دے تو پھر لا طاعۃ لمخلوق کی معصیت سے خارج یہ حکم ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ولا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من قريش. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قاطنة غزل، فقام فأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنه بلغني رجالا منكم يحدثون حديث ليس في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل عنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعادي أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر بن زهري عن محمد بن جبير رحمه الله. یہ حدیث جو ہے کہ ان هذا الامر في قريش، یہ حدیث تو پہلے گزر گئی ہے، اس کے بارے میں مختصر میں نے عرض کیا تھا کہ قریش خلیفہ کے لیے جو قریشی ہونے کی شرط جمہور ائمہ کے ہاں ضروری ہے، لیکن یہاں تک کہ علامہ نووی نے اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اجماع نہیں ہے اس مسئلے پر، بلکہ اس میں مختلف لوگوں کے رائے مختلف بھی ہیں۔ مثلا یہ کہ مواہب الرحمن میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب بھی یہ نقل کیا ہے کہ غیر قریشی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ابن خلدون نے یہ کہا ہے مقدمے میں کہ اصل میں قریش کے اندر عمارت کو منحصر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اقلیت غالبہ قریش تھی، یعنی لوگ اطاعت کسی اور کی نہ کرتے قریش کے علاوہ، اس واسطے آپ نے یہ حکم دیا، لیکن جہاں جس جگہ اقلیت غالبہ لگتی ہو اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، ابن خلدون کی رائے ہے۔ تو اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ائمہ قریش میں جو ہوں گے وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اس کے برخلاف حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب ان کی شہادت ہو گئی
کا وقت قریب آیا، وفات کا وقت قریب آیا، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجیے. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو بنا دیتا، اور معاذ بن جبل اگر زندہ ہوتے تو میں ان کو بنا دیتا. تو معاذ بن جبل اور عنہ جو ہیں وہ قریشی نہیں تھے، انصاری تھے، تو ان کو آپ نے فرمایا کہ ان کو میں خلیفہ بنا دیتا. اس سے پتہ چلا کہ غیر قریشی کو بھی خلیفہ بنانے کی گنجائش موجود ہے. یہ اللہ سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ائمۃ والمن قریش جو ہے یہ انشاء نہیں ہے، اخبار، یعنی حکم نہیں ہے، بلکہ واقعہ بیان فرمایا کہ آئندہ جو ائمہ آنے والے ہیں وہ قریش کے یہ. لیکن جمہور بہرحال اسی شرط کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ قریشی ہونا چاہیے. البتہ یہ اس وقت ہے جب کہ قریشیوں میں کوئی اہل موجود ہو، اگر اس میں اہل موجود نہ ہو تو وہ غیر قریشی کو بھی بنائیں. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان باب اجر من قصر بالحكمه ولقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. وبه قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن اسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسب الا باثنتين رجل اتاه الله ما لم يسبته على اهل الكتاب بالحق واتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الأشعث يحيى عن بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واعطوا ونصوا من عليكم عبد الحبشي كان راسل رتيبا. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زياد عن ابي رجاء بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من امير شيئا فجرئه فليصبر فانه ليس عاجل فارق الجماد الجبال يموت الا مات ميتة جاهلية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سيدنا عبد الله قال حدثنا ناس بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة لمن مسلم بمحبة وكره وما لم يؤمن بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وبه قال حدثنا عمر بن عبد بن غياث قال حدثنا علي قال حدثنا احمد حدثنا مسعود قال حدثنا سعد بن عبيد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم رجلا من الانصار وامر فيهم فغضب عليهم وقال اليس قد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصيبوا؟ قالوا بلى قال كنت عليهم ولما جاءهم حكما وقصوا النار ثم دخلتم فيها فجمعوا حكما فوغدوا ولما هموا بالدخول فقام ينظر بعض الى بعض فقال قاتلنا النبي صلى الله عليه وسلم من النار فندخلها فبينهم كذلك اذ خرجت النار وسكن غزوه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوا ما خرجوا منها ابدا انما الطاعة في المعروف. باب من لم يسأل الإمارة من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله من لم يسأل الله الإمارة أعانه الله. وبه قال حدثنا أجل بن يعلى قال حدثنا جرير محمد عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أتيت عن مسألة وكلت إليها وإن أتيت عن غير مسألة وعدت عليها وإذا حلفت على يمينك غيرها خيرا منها فاستغفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. باب من سأل الإمارة وكلت إليها. وبه قال حدثنا ابو معبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أوتيت عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيت عن غير مسألة وإنت عليها وإذا حلفت على يمينك ورأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. باب ما يكره من النساء الإمارة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سيد المقبري عن هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترثون على الإمارة وستكون دامة يوم القيامة فنعم المرجعة وبئس الفاطمة. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد عن سيد المقبري عن عمر بن حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قولا. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أسامة عن بريدة عن موسى عن موسى رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين من قومه فقال عبد رجل أمر من يا رسول الله وقال أقل مثله فقال إننا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. باب من استري ميتا فلن ينصح. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الاسد عن سنه عبد الله بن زياد عاد مع عقيل بن يسار رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي مات به فقالوا ما ترى محدث حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يخصها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وبه ما من عبد يسترعيه الله رعية، جس بندے کو بھی
اللہ تعالیٰ راعی بنائے کسی رعیت کا، مطلب یحثھا بنصیحت، پھر وہ ان کا احاطہ نہ کرے خیرخواہی سے، یعنی ان کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ نہ کرے، تو لم یجد رائحۃ الجنہ۔ جی وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الصوفي قال زاد بن هشام الحسني أنه قال أتينا معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه نعوذ فدخل عبيد الله فقال له ما أحدثك حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من والي يلي راعية من يموت وهو غاش له إلا حرم الله عليه الجنة. باب من شاق شاق الله عليه. وبه قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن الزهري عن سليم بن أبي كريمة قال شهدت سلمان وزيد بن رواسان ويوسف رضي الله تعالى عنهم فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال سمعت يقول من سمع الله به يوم القيامة قال ومن يساعد يشرك الله عليه يوم القيامة فقالوا بنا فقال إن أول ما يرسل من الإنسان بطنه ومن استطاع أن لا يكون إلا بشيء فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بسبيل كف من دم أعراقه فليفعل. قال قلت لابن عبد الله رحمه الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب قال نعم جندب. باب فرمایا کہ من سمع اللہ به یوم القیامہ، جو شخص شہرت چاہے، سمع سے بنا شہرت چاہنا کہ میرے بارے میں لوگ اچھی باتیں کریں، اس کی شہرت کو، تو قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ اس کی تشکیل کرے گا، یعنی اس کی برائیوں کی تشکیل کرے گا۔ وہ نصاف یشرک اللہ علیہ، اور جو شخص دوسروں پر مشقت ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس پر مشقت ڈالے گا، یعنی کوئی امیر ہو وہ اپنے رعایا کے اوپر کوئی مشقتیں ڈال دے بلا وجہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور مشقتیں ڈالے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اوسینا، تو آپ نے فرمایا کہ نہ اولا معلوم چیزوں میں انسانی وقت ہو، سب سے پہلے جس چیز سے بدبو اٹھتی ہے انسان کی وہ اس کا بطن ہے۔ تو جو شخص اس بات کی اظہار کرتا ہو کہ کوئی چیز نہ کھائے مگر حلال طیب ہو تو ایسا ہی کرے۔ وہ من استطاع اللہ جو حال بینہ و بین جنت کی ملی کب سے من دم احراق ہو، اور جو اس بات کی استطاعت رکھتے کہ اس کے اور جنت کے درمیان کون سی ایک مٹھی بھی حائل نہ ہو جو اس نے بہایا ہو، یعنی کسی سے کا خون ایک مٹھی بھی اگر اس نے بہایا ہو تو وہ بھی جنت کے اور اس کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ تو جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کے حائل ہونے سے بچ سکے پر یہ پھل سے وہ بچ جائے۔ پھر کیونکہ اوپر نام سے دو شہید و صفوان و جندبن، تو آگے بڑھ کہا تھا کہ ضمیر کے ساتھ سمیت یقول سمع اللہ بھی، تو اس لیے انہوں نے ربری نے امام بخاری سے پوچھ لیا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ جندب نے کہا تھا یا صفوان نے کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جندب نے کہا تھا، یعنی جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی حدیث روایت کی۔ جی باب القضاء والحجة بالدليل. وقضى يحيى بن يعمر رحمه الله بالدليل وقضى الشعبي على باب ذلك. یہ کہنا اس میں چاہتے ہیں کہ ویسے قضا اور فتویٰ کے اصل ادب تو یہ ہے کہ مجلس قضا اور مجلس فتویٰ میں آدمی اپنے فیصلے یا فتوے کا اعلان کرے، لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو مجلس قضا اور مجلس فتویٰ کے علاوہ بھی اگر وہ کوئی قضا کا فیصلہ کرتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے تو وہ بھی معتبر ہو جائے گا، سمجھے نا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن یعمر نے ایک مرتبہ راستے میں چلتے چلتے فیصلہ کر دیا تھا اور شعبی نے اپنے گھر کے دروازے پر فیصلہ کر دیا تھا۔ تو قاضی ہر جگہ قاضی ہوتا ہے، لہٰذا وہ فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن آداب یہ ہیں کہ وہ آدمی مجلس قضا میں ہی بیٹھے تاکہ اطمینان کے ساتھ سب کی بات سن سکے اور اطمینان کے ساتھ فیصلہ کر سکے۔ جی وبه قال حدثني عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن سالم بن الحجاج قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بينما انا والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني من المسجد فلقي رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكان رجل استكان ثم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن يحب الله ورسوله. قال أنت من أحببت مع من أحببت.
باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بواب. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لامرأة من اهل التاريخين فلانا قالت نعم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي من قبره فقالت اتقنا واسبري فقالت اليك عني بيني قل اسالون عن مصيبتي قال فجاوزها ومزى فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عرفت قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء للابار فلم تجد عليه بوابا فقالت يا رسول الله والله ما عرفت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر عند اول صدمه. باب الحاكم يحكم بالقتل على ما وجب عليه دون الامام الذي فوقه. وبه اس ترجمہ الباب کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے خلیفہ جو سب سے اعلیٰ عہدہ ہوتا ہے اسلام میں، اور پھر نیچے گورنر ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے حاکم بنا دیے جاتے ہیں تو ان کو خلیفہ نام کر سکتا ہے. تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی حاکم کو کسی جگہ کا حاکم مقرر کر دیا خلیفہ نے اور وہاں پر کوئی مقدمہ آیا جس میں قتل کا فیصلہ کرنا ہے، تو جو نچلا حاکم ہے وہ قتل کا فیصلہ کر سکتا ہے بغیر مشورہ کیے ہوئے اس امام سے یا خلیفہ سے جو اس کے اوپر ہے. اس بات سے تبدیل کرنا مقصود ہے بعض فقہا کی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نیچے درجے کا حاکم ہے وہ قتل کا فیصلہ بغیر امام کے مشورے کے نہیں کر سکتا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا ہے، اور لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ بڑے خلیفہ نے یا امام نے اس نچلے حاکم کو تولیت کرتی ہو، یعنی اس کو ولایت دیتی ہو قتل کے مقدمات میں فیصلہ کرنے کی بھی، تو اس صورت میں پھر اس کو بڑے خلیفہ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود بھی قتل کا فیصلہ کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے الحاکم یحکم بالقتل علی ما وجب علیہ، حاکم فیصلہ کر سکتا ہے قتل کا جس کے اوپر قتل واجب ہو گیا ہو، دون الامام الذی فوقہ، بغیر مشورہ کیے ہوئے اس امام سے جو اس سے اوپر ہے یعنی خلیفہ ہے. سمجھ گیا نا؟ اور آگے حدیث روایت کی ہے کہ قاسم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا کرتے تھے جیسے امیر کے ساتھ کوئی پولیس والا ہوتا ہے، سپاہی ہوتا ہے، شرطا ہوتا ہے. تو وہ شرطا جو ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں کا اختیار دے دیا تھا، وہ اپنے اختیار سے وہ کام کرتا تھا بغیر حضور سے مشورہ کیے ہوئے. تو جب چھٹی کر سکتا ہے یہ کام تو حاکم جو کسی علاقے کا باقاعدہ حاکم بنایا گیا ہو وہ تو بطور سے اولا ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا مسعود محمد قال حدثنا ابي عن ثمامة ان قيس بن ثابت رضي الله عنه كان يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة سائر الشهود من الامير. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا ابو بن موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث واتبعه بمعاذ قال وحدثني عبد الله بن سبان قال حدثنا معروف بن حسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن ابي بردان موسى ان رجلا اسلم ثم تهول فاتاه معاذ بن جبل وهو عند ابي موسى فقال ما لهذا قال اسلم ثم تهول قال لا اجد حتى اقتله قضاء الله ورسوله. باب حدیث تو پہلے گزر گئی ہے. یہاں حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خود اس مرتد کے قتل کا فیصلہ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا. تو معلوم ہوا کہ خلیفہ سے پوچھنے کے بغیر بھی قاضی حاکم فیصلہ کر سکتے ہیں. جی. باب ما لا يصلح حاكم ويفتي وهو مصدر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال كتب ابو بكر الى ابنه وكان بالسجستان لا تقتل الاثنين وانت غضبان فان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي ان حكم بين اثنين وهو غضبان. وبه قال حدثنا ابو محمد بن خالد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرني اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني والله لتعاطى عن صلاه الغداة من اجل فلان ما يصيب صلاتها. قال فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم قد وشد غدرا في موعظه منه يومئذ ثم قال ايها الناس ان منكم منزلين فايكم ما قد للناس فليجب فان فيهم الكبير والضعيف ووضع الحاجه. وفي قال حدثنا یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے لیکن یہاں لانے کا مقصود کیا ہے
باپ کو یہ قائم کیا تھا کہ غصے کی حالت میں نہ فیصلہ کرنا چاہیے اور نہ فتویٰ دینا چاہیے، لیکن یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ بھی فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب کا واقعہ ہے یہ، ان کے اوپر غصہ بھی فرمایا کہ لمبی نماز کیوں پڑھائی تم نے، اور ساتھ میں جو فتویٰ بھی دیا کہ تم لوگوں کو لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اگرچہ عام حالات میں غصے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر غصہ اسی عمل کی وجہ سے آیا ہو جس عمل کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی مذاق نہیں، سمجھے نا۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ غصہ تو کسی اور بات پہ آ رہا تھا اور مقدمہ کوئی اور درپیش ہو گیا یا سوال کوئی اور کر لیا گیا، ایسی حالت میں تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جب کہ غصہ آیا ہی اس مسئلے کی بنا پر، تو پھر اس صورت میں غصے کی حالت میں مسئلہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں کوئی اور اندیشہ نہیں کہ غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر دے گا یا غلط فتویٰ بتا دے گا۔ جہاں تو وہ حضرت ابی بن کعب نے لمبی نماز پڑھائی تھی بلا وجہ، تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غصہ اس پر آیا اور اسی پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی تم لوگ جو ہیں لمبی نماز نہ پڑھایا کرو، اس سے تشویش پیدا ہوتی ہے، سمجھ گئے نا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی حالت حیض میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کو ذکر کیا تو حضور نے اس پر غصہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ اس کو کہو کہ وہ رجوع کر لیں۔ آگے اپنی حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ تو یہاں پر جو غصہ کس وجہ سے آیا؟ کسی مسئلے کی مخالفت کی وجہ سے، تو اس واسطے اس صورت میں جو مسئلہ بیان کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو منع کیا گیا ہے وہ اس بات سے کہ غصہ تو کسی اور بات پر آ رہا تھا اور مسئلہ کوئی اور بتا رہے ہیں، یا غصہ کسی اور بات پر آ رہا تھا اور مقدمہ کوئی اور درپیش ہو گیا، تو اس حالت میں اس مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن يعقوب الكرماني وقال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس قال محمد اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وانه اخبره انه سبق امراته وهي حاجز فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يفسدها تذكر ثم تهيد فذكر من بدا له يصدقها فليصدقها قال ابو عبد الله محمد هو الزهري باب ما رأى القاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان أمرا مشهورا۔ یہاں پر یہ مسئلہ چھیڑا ہے امام بخاری نے کہ قاضی کو اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ یعنی عام قاعدہ تو قاضی کا یہ ہے نا کہ وہ بینہ اس کے سامنے آئے، شہادتیں گزرے اور ان شہادتوں کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی قاضی نے کوئی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کا پورا علم ہے، تو کیا علم کی صورت میں بغیر گواہوں سے صرف اپنے علم کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ فقہاء کرام کے درمیان مختلف ہی رہا ہے۔ قضاء القاضی بعلم، تو اس میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ قاضی اپنے علم پر کسی بھی حالت میں فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیشہ فیصلہ اس کو گواہوں کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ محض اگر کسی واقعے کا خود علم ہے یا آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس کے برعکس یہ ہے کہ اگر قاضی کو کسی بات کا علم ہے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے، چاہے گواہوں نے گواہی نہ دی ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی واقعے کا علم قاضی کو قاضی بننے سے پہلے ہوا تھا اور پھر بعد میں اس کا مقدمہ قاضی بننے کے بعد اس کے سامنے آیا، تب تو اپنے علم کی بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کرے گا، لیکن اگر قاضی بننے کے بعد وہ بات اس کے علم میں آئی ہے تو پھر فیصلہ کر دے گا، سمجھے نا۔ لیکن شرط یہ ہے دونوں یعنی فیصلہ کرنے کی صورت میں
کہ لوگوں میں یہ بدگمانی نہ ہو کہ بھائی شخص نے محض بغیر گواہوں کے رشوت لے کر فیصلہ کر دیا ہے، کہ لوگ جہاں اس پر تہمت لگائیں کہ یہ تو رشوت لینے والا قاضی ہے جو رشوت کی وجہ سے رشوت کی بنا پر فیصلہ کر رہا ہے۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں قاضی اپنے علم سے فیصلہ کر سکتا ہے اس واقعے کے بارے میں جو اس کے علم میں قاضی بننے کے بعد آیا۔ یہ امام حنیفہ کا مسئلہ ہے۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قاضی اپنے علم سے فیصلہ کر سکتا ہے، جیسے امام شافعی یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو قاضی جو ہے اس کے سامنے اگر گواہ گزرتے ہیں، گواہ کو گواہی دیتے ہیں، تو اس سے اس کو اتنا یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا گواہوں کی گواہی سے جتنا خود اپنی آنکھ سے دیکھ کر کوئی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تو جب گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے تو براہ راست دیکھنے کے صورت میں تو بقرعی سے اولا فیصلہ کرنے کا اس کو حق ہونا چاہیے۔ اور لیکن دوسرے حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم سے فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کا کام صرف اپنا اطمینان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا کام ہوتا ہے دوسرے پر اپنے فیصلے کو لازم کرنا، الزام۔ اور الزام کے لیے ضروری ہے کہ گواہ گزرے، گواہوں کے بغیر دوسرے پر الزام نہیں ہو سکتا۔ محض اپنے علم کی بنیاد پر دوسرے کے اوپر وہ لازم نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ اگر اس کے علم میں آ گئی کوئی بات یا آنکھوں سے دیکھ لی تو زیادہ سے زیادہ یہ قاضی خود گواہ بن گیا، اس کا قاضی خود گواہ بن گیا۔ تو جب خود گواہ بن گیا تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ دوسرے پر اس کو لازم کرے جب تک کہ دوسرے گواہ اس کی گواہی نہ دے دیں۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ہے دونوں کے درمیان اختلاف کی وجہ۔ لیکن بعد میں متاخرین نے، تقریباً سب متاخرین نے، یہاں تک کہ حنفیہ نے بھی اور شافعیہ نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ اب زمانہ ہو گیا خراب، اور اس میں اگر قاضی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرو تو اندیشہ ہے اس بات کا کہ بغیر گواہوں کے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے، تو اس میں بدگمانیوں کا بھی اندیشہ ہے اور بدعنوانیوں کا بھی اندیشہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ رشوت لے کر کہہ دے کہ مجھے تو علم ہو گیا کہ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا۔ تو محض اپنے علم پر اب کوئی فیصلہ نہ کرے بلکہ گواہوں کو کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ اب اس پر تقریباً اتفاق ہے موجودہ حالات کے یہاں۔ جی امام بخاری کا مسئلہ سے لگتا ہے کہ وہ قاضی کے اپنے علم سے فیصلہ کرنے کے حق میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ قاضی جو ہے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ باب من رأى القاضی ان يحكم بعلمه في امر الناس اذا لم يخف الظنون والتہمہ، جبکہ اس کو بدگمانیوں کا، تہمت کا اندیشہ نہ ہو تو اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتا ہے۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ نے حضرت ہندہ سے فرمایا کہ خودی ما یکفیک وغیرہ کے بالمعروف، واقعہ مشہور ہے نا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ابو سفیان وہاں بخیل آدمی ہے، اس بات سے مجھے اور میرے اولاد کو نفع نہیں دیتے تو کیا میں خود لے لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم جو تمہارے لیے کافی ہو تمہاری اولاد کے لیے تو معروف طریقے پر لے لیا کرو۔ آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، اپنے علم کی بنیاد پر کر دیا، حالانکہ ہندہ سے کوئی گواہ طلب نہیں کیے کہ ابو سفیان جو ہے وہ بخیل آدمی ہے اس کے اوپر۔ لیکن یہ استدلال امام بخاری کا صحیح نہیں ہے، اس واسطے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ تم لے سکتی ہو وہ بطور قضا نہیں دیا، قاضی کی حیثیت میں نہیں دیا، بلکہ فتویٰ دیا۔ کیونکہ اگر قاضی کی حیثیت میں آپ فیصلہ کرتے تو ابو سفیان کو بھی بلاتے اور ان کا موقف سنتے، بغیر مدعا علیہ کے بلائے ہوئے اور اس کا موقف سنے ہوئے فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ زیادہ یہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ فتویٰ تھا، اور فتویٰ میں یہ ہوتا ہے کہ مستفتی جیسا سوال کرتا ہے ویسا ہی جواب دیا جاتا ہے۔ تو حاصل اس کا یہ ہے کہ اگر جو تم نے واقعہ بیان کر رہی ہو ابو سفیان کے بارے میں اگر وہ صحیح ہے تو پھر تمہارے لیے لے لینا جائز ہے۔ یہ فتویٰ تھا، قضا نہیں، لہٰذا اس سے استدلال قضا کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا زهير بن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
جاءت بنت عتبة بن ربيعة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله والله ما كان على أزال أرجال خبان أحب إلي أن يبدو من أهل خبائي وما أصبح اليوم لا أزال أرجال خبان أحب إلي أن يبدو من أهل خبائي. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسكين كان علي حرج من أن أوتم الذي تولي لنا. قال لها لا حرج عليك أن تطعميه من معروف. باب الشهادة الخط المقصود وما يجوز من ذلك وما يجب عليه وكتاب الحاكم إلى الحاكم والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال إن كان قتل القتل فهو جائز لأن هذا مال بزاني وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل والقتل والعمد واحد. وقد كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عمه بالجارود وكتب عمر بن العزيز في السن القدرة. وقال إبراهيم رحمه الله كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي رحمه الله يجوز الكتاب المقصور فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي سعيد وعبد الملك بن يعني قاضي البصرة وإياس بن معاوية وحسن وثمامة بن عبد الله وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة السندي وعامر بن أبيدة وعباد بن منصور رحمهم الله يجوز كتب القضاة بغير معذر من الشهود. فإن قال الذي في عليه في كتاب إنه زور قيل له زبل من المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاتل بين ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله رحمهم الله. وقال ناب وإن حدثنا عبد الله بن مورث الجزء بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكان الحسن وأبو كلابة رحمهم الله أن يشهد على وسير حتى يعلم ما فيها لأنه لا يشهد على فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل خيبر إما أن تدعو صاحبك وإما تؤذن بحرب. وقال الزهري رحمه الله في شهادة على المرأة من وراء ستر عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مسئلے بیان کیے ہیں. جو تحریر سے متعلق ہے اور ان 4 میں ان کا جو مسلک ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف ہے. لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے اوپر اس میں اعتراض کیا ہے. پہلے ان 4 مسئلوں کو سمجھ لو پھر انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی تحریر لکھی ہے کسی زمانے میں اور اس پر اپنی مہر بھی لگا دی ہے, لکھ کر رکھی ہوئی تھی اپنے پاس نہیں, اب مدتوں کے بعد نہیں وہ کاغذ اس کو ملا, تو آیا اس کاغذ کی بنیاد پر وہ گواہی دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پہلا. سمجھے نا؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے وہ ایک تحریر ملی اپنی لکھی ہوئی جس میں یہ لکھا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو قرض دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ زید نے عمر کو قرض دیا, یہ لکھا ہوا ہے اور مہر بھی لگی ہوئی. اب اگر فرض کرو زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا قاضی کے یہاں, تو کیا یہ شخص زید کے حق میں گواہی دے سکتا ہے اس کاغذ کی بنیاد پر جو اس کو اپنے پاس لکھا ہوا ملا یا نہیں؟ یہ ہے سوال. تو اس کا جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اس کو وہ اپنی تحریر یاد آ گئی, یعنی یاد آ گیا کہ میں نے یہ واقعی یہ تحریر لکھی تھی, تب تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس تحریر کی بنیاد پر زید کے حق میں گواہی دے دے. لیکن اگر تحریر اپنا لکھنا یاد نہیں آیا, یاد نہیں آتا میں کب لکھا ہے, لیکن تحریر اپنی پہچان ہے میری تحریر, مہر بھی میری ہے, لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کب لکھی تھی اور واقعی لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی, کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. اس صورت میں اس تحریر کی بنیاد پر وہ گواہی نہیں دے سکتا, کیونکہ کچھ پتہ نہیں, جب اس کو یاد نہیں آ رہا تو ہو سکتا ہے کسی نے
جال سازی کر کے اس کے نام سے تحریر بنا دی ہو اور اس کے اوپر مہر لگا دی ہو، تو اس واسطے اس کے لیے گواہی دینا جائز نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو خود یاد نہ آ جائے کہ میں نے یہ تحریر کی. یہ ہے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ. ارے سمجھے نا؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، جب اس نے اپنی تحریر خود پہچان لی کہ میری ہی تحریر ہے اور مہر بھی پہچان لی کہ مہر میری ہے، تو چاہے وہ واقعہ یاد آیا ہو اس کو یا نہ آیا ہو، ہر صورت میں وہ اس کی بنیاد پر گواہی دے سکتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے پہلا مسئلہ. اور ترجمۃ الباب میں جو پہلا جملہ بولا ہے وہ اسی سے متعلق ہے. باب الشہادت علی الخط المکتوب، شہادت دینا ایسی تحریر پر جس پر کہ مہر لگی. وما يجوز من ذلك ما يجوز پر اس میں کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی اس کو برتن کی ہے. جو مسئلہ سمجھیے، یہ ایک مسئلہ. دوسرے باقی جو تین مسائل ہیں وہ تینوں کتاب القاضی القاضی سے متعلق. کتاب القاضی القاضی آپ فقہ کے اندر پڑھ کر آئے ہیں. اس کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ ایک شخص کے اوپر مقدمہ ہے جو وہ شخص خود لاہور میں ہے مثال کے طور پر، اور جس زمین کا مقدمہ ہے وہ زمین بھی لاہور میں ہے. مثلا عمر ہے وہ لاہور میں ہے اور زید اس پر دعویٰ کرتا ہے کہ عمر کے قبضے میں جو زمین ہے لاہور میں وہ میری ہے، اور زید خود کراچی میں ہے اور یہاں وہ کسی قاضی کے پاس دعویٰ کرتا ہے کہ میری زمین عمر نے لاہور میں میری زمین ہے، وہ عمر نے قبضہ کر لیا نہ جائے. تو دعویٰ تو ہے کراچی میں، مدعا علیہ ہے لاہور میں، اور مدعا بھی جس چیز کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے وہ بھی لاہور میں. اب جہاں جو کراچی والا قاضی ہے وہ فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مدعا علیہ تو یہاں پر موجود نہیں، لیکن زید یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو گواہ ہے وہ یہیں کراچی میں ہے. تو آپ کراچی والے قاضی سے کہتا ہے کہ آپ میرے گواہوں کی گواہی سن لیجیے یہاں پر اور قلم بند کر لیجیے. چنانچہ کراچی والا قاضی جو ہے وہ ان کے گواہوں کے بیانات قلم بند کرتا ہے. قلم بند کر لیے، لیکن فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مدعا علیہ کے سامنے ان گواہوں کو پیش کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اگر جرح کرنا چاہیں تو جرح کر سکیں. تو مدعا علیہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اس صورت میں جس کراچی کا قاضی ان دونوں آدمیوں کی گواہی کو، لکھی ہوئی گواہی کو بھیجتا ہے لاہور کے قاضی کے پاس تاکہ اس گواہی کی بنیاد پر وہ مدعا علیہ کو بلائے اور اس سے اس کا موقف سنے اور اس کے بعد پھر اگر چاہے تو فیصلہ زید کے حق میں کرے. یہ ہوتا ہے کتاب القاضی القاضی. ارے سمجھ گئے؟ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کراچی کا جو قاضی ہے وہ ان دونوں گواہوں کی گواہی کو لکھ کر بھیج دیتا ہے لاہور کے قاضی کے پاس تاکہ وہ اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے. ٹھیک، یہ کہلاتا ہے کتاب القاضی. اب اگر فرض کرو یہ صحیح طریقے پر یہ گواہیاں پہنچ گئیں لاہور کے قاضی کے پاس اور اس نے مدعا علیہ کو بلایا اور مدعا علیہ کے پاس ان گواہیوں کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اس صورت میں لاہور کا قاضی ان گواہیوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا کہ میرے پاس جو گواہیاں آئی ہیں کراچی کے قاضی نے بھیجی ہیں اور اس کی بنیاد پر میں زید کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ اب اس میں تین مسئلے ہیں جو مختلف کی ہیں اور جن کے اوپر امام بخاری کو اعتراض ہے. ایک تو یہ کہ امام ابو حنیفہ اپنا یہ فرماتے ہیں کہ کتاب القاضی القاضی کے ذریعے فیصلہ کرنا یہ اموال کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن حدود و قصاص میں کتاب القاضی القاضی معتبر نہیں. سمجھے نا؟ مثلا یہ کہ اگر مقدمہ تھا کسی شخص کے زنا کا لاہور میں ہے اور اس کے اوپر گواہیاں اس کو چاہیے کہ
اوپر، یعنی امر مثلا لاہور میں ہے اور اس کے اوپر الزام ہے زنا کا مثال کے طور پر، اور 4 گواہیاں کراچی میں گزری اور پھر قاضی جو ہے وہ لکھ کر بھیجے وہ گواہیاں لاہور کے قاضی کے پاس، تو لاہور کے قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان گواہیوں کی بنیاد پر حد کا فیصلہ کرے یا قصاص کا فیصلہ کرے۔ تو گویا کتاب القاضی اموال میں معتبر ہے، حدود و قصاص میں معتبر نہیں، معمول پکڑے۔ امام بخاری امام بخاری کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، جس طرح اموال میں معتبر ہے اسی طرح حدود اور قصاص میں بھی معتبر ہونی چاہیے، کوئی فرق نہ ہونا چاہیے۔ امام ابو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو تحریر ہے، یہ تحریر الخط یشبہ الخط، ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، لہٰذا جس میں فی الجملہ کچھ تھوڑا سا شبہ پیدا ہو گیا اور حدود اور قصاص جو ہے وہ معمولی شبے سے ثابت ہو جاتے ہیں، اس واسطے کتاب القاضی کا اعتبار حدود و قصاص میں نہیں۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ دوسرا مسئلہ کتاب القاضی میں مختلف چیز یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اموال میں بھی کتاب القاضی کے معتبر ہونے کی شرط یہ ہے کہ کراچی کا قاضی وہ جو گواہیاں لے کر بھیج رہا ہے، گواہیاں لکھ کر بھیج رہا ہے، وہ 2 آدمیوں کے ذریعے، 2 عادل آدمیوں کے ذریعے بھیجے لاہور کے قاضی کے پاس۔ میں ڈاک سے بھیج دینا کافی نہیں، یا ایک آدمی کے ذریعے بھیج دینا کافی نہیں، بلکہ 2 آدمی جائیں، وہ جا کر گواہی دیں لاہور کے قاضی کے پاس کہ یہ وہ گواہیاں ہیں جو کراچی کے قاضی نے قلم بند کی تھی اور ہمیں حوالے کی تھی آپ تک پہنچانے کے لیے، وہاں جا کر یہ گواہی 2 آدمیوں نے چاہیے۔ سمجھ گئے؟ یہ دوسرا مختلف مسئلہ ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ نہیں، 2 آدمیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اس قاضی نے قلم بند کر دی، مہر لگا دی، تو ایک آدمی کے ذریعے بھی اگر بھیج دے گا تو کافی ہو جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک اور شرط یہ لگاتے ہیں کہ جن 2 آدمیوں کے ذریعے گواہی بھیج رہا ہے کراچی کا قاضی، ان کے سامنے ان گواہیوں کو پڑھ کر بھی سنائے، اس کا مضمون گواہیوں کا پڑھ کر سنائے کہ دیکھو میں نے اس تحریر میں فلاں شخص کی گواہی قلم بند کی ہے اور وہ یہ ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، اور اب میں اس کو بند کر رہا ہوں، مہر لگا رہا ہوں، اور یہ لے جاؤ اور جا کر لاہور کے قاضی کو پہنچا دو۔ تو لاہور کے قاضی کے پاس جا کر وہ یہ گواہی دیں کہ یہ جو تحریر ہے یہ ہمارے سامنے قاضی نے پڑھ کر سنائی تھی اور ہمیں بھیجا تھا کہ آپ کی بات یہ لے کر جائیں۔ تو پڑھ کر سنانا بھی ضروری ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ پڑھ کے سنانا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو محض رسول ہیں، محض پیغامبر ہیں، ان کو خط کا مضمون معلوم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ قاضی نے بغیر پڑھ کر سنائے ہوئے بھی ان کے حوالے کر دی وہ شہادت لکھی ہوئی شکل میں، تو یہ لے جا سکتے ہیں، لاہور کا قاضی ان کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ ارے سمجھ گئے؟ یہ 3 اختلافات جو ہیں امام بخاری کو امام ابو حنیفہ سے کس بارے میں ہیں؟ کتاب القاضی اب دیکھ لو ذرا، کہتے ہیں کہ کتاب الحاکم الی عاملہ والقاضی الی القاضی، حاکم اگر کوئی خط لکھے اپنے عامل کو، تو کیا سمجھ لو کہ حاکم اگر عامل کو کوئی انتظامی خط لکھ رہا ہے تو اس میں یہ شرائط نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اگر کوئی انتظامی خط لکھ رہا ہے فلاں کام کرو فلاں کام نہ کرو وغیرہ وغیرہ، اس میں یہ شرائط جو ہم امام ابو حنیفہ بتلا رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ لیکن والقاضی القاضی، جب قاضی اگر دوسرے قاضی کی طرف خط لکھتا ہے تو اس صورت میں وہ شرائط ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو میں نے ابھی بیان کی۔ وقال بعض الناس، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب الحاکم جائز الا فی الحدود، سمجھے نا؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں حنفیہ پر کتاب اشارہ ہے کہ کتاب حاکم کی کتاب ویسے تو جائز ہے مگر حدود میں جائز ہے، سمجھے نا؟ اور حدود کے اندر قصاص بھی داخل ہے۔ تو اب یہ بات آپ ہمیشہ دیکھتے چلے آ رہے ہو کہ جان والوں پر اعتراض کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تعارض بھی
ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک طرف تو یہ کہا کہ حدود القصاص میں کتاب القاضی اور قاضی کا اعتبار نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں ثم قال انسان قتل خطا فهو جائز، کہ اگر قتل خطا کی شہادت ہو تو پھر کتاب القاضی اور قاضی جائز ہے. سمجھے نا؟ کیوں؟ لأن هذا معلوم بتعبیر، کیونکہ یہ قتل خطا کا جو معاملہ ہے وہ مال کا معاملہ ہے ان کی گمان کے مطابق. قتل خطا کا کیا واجب ہوتا ہے؟ دیت کے ساتھ نہیں آتا نا. تو امام حنیفہ کے فرائض سے جو کہتے ہیں کہ کتاب القاضی اور قاضی معتبر نہیں ہے، وہ کہاں جہاں حدود کا فیصلہ ہو رہا ہو یا قصاص کا مقدمہ ہو. اور جب قتل خطا کا مقدمہ ہے تو اس میں قصاص کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کیا واجب ہوتی ہے؟ دیت واجب ہوتی ہے. تو دیت کے وہ احکام نہیں ہیں جو حدود اور قصاص کے ہیں، جو معمولی شبہات سے ثابت ہو جاتے ہیں. دیت معمولی شبے کے باوجود ثابت ہو سکتی ہے. تو اس پر امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک تو طرف کہتے ہیں قتل عمد کے اندر تو معتبر نہیں ہے کتاب القاضی القاضی، لیکن قتل خطا میں معتبر ہے کیونکہ یہ مال ہے اس کے گمان کے مطابق. پھر امام بخاری اعتراض کرتے ہیں کہ انما سارا مالن بعد ان ثبت القتل، کہ مال تو وہ بعد میں بنا، شروع میں تو قتل ثابت کرنا ہوگا نا. تو قتل کا ثبوت جو ہے اس میں عمد اور خطا کے اندر کوئی فرق نہیں. قتل ہوا وہ آدمی اس آدمی کے عمل سے یا نہیں، یہ مسئلہ تو عمد اور خطا میں برابر ہے. اس کے بعد جب ثابت ہو جائے کہ قتل ہوا لیکن خطا ہوا تو اب وہ قصاص سے منتقل ہو کر مال کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انما سارا مالن، یہ تو مال اس وقت بنتا ہے بعد ان ثبت القتل، جب کہ قتل ثابت ہو جائے. والخطا والعمد واحد، اور قتل کے ثبوت میں خطا اور عمد دونوں ایک ہیں. تو لہذا دونوں نے کیوں فرق کیا؟ حالانکہ جواب واضح ہے کہ چونکہ دونوں کے نتائج میں فرق ہے، عمد میں قصاص واجب ہوتا ہے اور خطا میں دیت واجب ہوتی ہے، اس بات سے دونوں کا حکم الگ الگ امام حنیفہ نے کیا ہے. اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. سمجھ گئے بھائی؟ وقت كتب عمر الى عامله في الجارود، اور حضرت عمر نے اپنے عامل کو خط لکھا تھا جارود کے معاملے میں. یہ ایک مقدمے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو در حقیقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پیش آیا تھا. وہ یہ قصہ تھا کہ حضرت قدامہ ابن مظعون ایک صحابی تھے، ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ انہوں نے شراب پی، سمجھے نا. اور گواہی دینے والا شخص جس نے گواہی دی تھی شراب کی، ان میں سے ایک جارود بھی تھا، جارود نام کے صاحب. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد جب یہ مقدمہ آیا تو انہوں نے اپنے بحرین کے عامل کو خط لکھا کہ ذرا جا کر قدامہ ابن مظعون کی بیوی سے پوچھو کہ کیا کبھی یہ شراب پیتے ہیں. سمجھے نا؟ بحرین کے، کیونکہ حضرت قدامہ ابن مظعون رہتے تھے بحرین میں، بیوی وہیں رہتی تھی. تو حضرت فاروق اعظم نے بحرین کے عامل کو خط لکھا کہ جا کر قدامہ ابن مظعون کی بیوی سے پوچھو کہ کیا کبھی شراب پیتے ہیں. تو یہ خط لکھا تھا. اب انہوں نے جو کیا جواب دیا یہ اس کی تفصیل روایات میں نہیں آتی کہ جواب کیا دیا بیوی نے، لیکن بہرحال پھر بعد میں حضرت فاروق اعظم نے قدامہ ابن مظعون کو شرب خبر کی حد لگائی. امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں حضرت عمر نے اپنے بحرین کے عامل کو خط لکھا اور وہ خط عام طریقے سے بھیج دیا، نہ تو اس میں دو آدمی گئے اور نہ ان کا مضمون پڑھ کر سنایا گیا، اور معاملہ بھی کہے کا تھا، حد کا تھا. تو اس لیے معلوم ہوا کہ حدود و قصاص کے اندر بھی کتاب القاضی معتبر ہے.
لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے جو خط لکھا تھا بحر عامل کو، وہ کوئی کتاب القاضی نہیں تھی، بلکہ تفتیش کا حکم دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فیصلہ قضا اور ایک ہوتی ہے تفتیش کا حکم دیا تھا کہ جا کے بیوی سے پوچھ لو کہ ان کی کیسی عادتیں ہیں، سمجھے نا، بس۔ لیکن جو حد جاری کی خدا مظلوم پر، وہ اس جارود کے خط کے جواب کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ عامل کے خط کی بنیاد پر نہیں کی، بلکہ جارود اور دوسرے ابو ہریرہ کے دوسرے گواہ، حضرت ابو ہریرہ اور جارود، ان دونوں نے گواہی دی، تو ان دو کی گواہی کی بنیاد پر حد جاری کی، یہ محض خط کی بنیاد پر حد جاری نہیں کی، لہذا اس کا معنی نفی سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ کتب عمر العامری فی الجارود وکتب عمر بن عبد العزیز کی سنی کثرت، اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے بھی خط لکھا تھا ایک دانت کے معاملے میں جو کہ توڑ دیا گیا تھا، یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا تھا کہ جس میں یہ معاملہ آیا تھا کہ ایک شخص نے دوسرے کا دانت توڑ دیا ہے تو قصاص واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس یہ مسئلہ آیا تھا۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بھی کوئی خط لکھا تھا اپنے عامل کو، تو یہ خط بھی بطور تفتیش تھا، نہ کہ بطور شہادت، لہذا بعد میں جو فیصلہ کیا عمر بن عبد العزیز نے وہ شہادت کی بنیاد پر کیا، اس خط کی بنیاد پر نہیں کیا۔ وقال ابراہیم کتاب القاضی جائز اذا عرف الکتاب والخاتم، اور ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ قاضی کا کتاب لکھنا قاضی کی طرف یہ جائز ہے جبکہ دوسرا قاضی پہچان لے اس کی تحریر اور مہر کو۔ تو جہاں انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی ابراہیم نقی نے کہ دو آدمی لے کر جائیں، تو یہ ابراہیم نقی کا قول امام حنیفہ کے خلاف پیش کر رہے ہیں۔ وکانہ شعبی یجیز الکتاب المکتوب بما فیہ من القاضی، شعبی بھی جائز قرار دیتے تھے اس خط کو جس پر مہر لگی ہوئی ہو، اس معاملے میں جو اس خط کے اندر موجود ہے وہ کتاب کافی سمجھتے تھے شہادت کے طور پر۔ وجربہ عن ابن عمر نحو عبد عمر سے بھی ایسے مرضی ہے۔ وقال معاویہ بن ابی کریم الثقفی شہید عبد الملک بن عبد الملک بن یعلا قاضی البصرہ وإياس بن معاوية والحسن وسلامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور، یہ سب کے سب یجیزون کتب القضاة بغیر محضر من الشهود، یہ قاضیوں کی کتابوں کو جائز قرار دیتے تھے شاہدوں کے موجودگی کے بغیر۔ فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، کہتے ہیں یہ جو قاضی کے پاس گواہیاں موجود تھیں لکھی ہوئی شکل میں، تو اس کو دوسرا قاضی قبول کر لیتا تھا، اور چاہے اس کو باقاعدہ گواہ لے کر نہ آئے ہوں تب بھی قبول کر لیتا تھا۔ اب اگر وہ مدعا علیہ جس کے خلاف جو گواہیاں لکھی گئی تھی وہ اگر یہ کہے کہ یہ تو جھوٹی گواہی ہے، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب، اگر کہے وہ شخص جس کے خلاف وہ تحریر لائی گئی ہے یعنی مدعا علیہ، وہ اگر کیا کہے کہ انہ زور، یہ شہادت زور ہے، جھوٹی گواہی ہے، تو قیل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك، تو اس سے کہا جاتا تھا کہ بھائی تم جاؤ پھر اس سے مخرج تلاش کرو۔ کیا مانا کہ اگر تم اس کے گواہی سے جھوٹا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پھر اس کے جھوٹا ہونے کا ثبوت پیش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھے نا؟ تو مطلب یہ کہ ذمہ داری مدعی کی نہیں ہے کہ وہ دو گواہوں کے ذریعے بھیجے یہ گواہی، بلکہ جب پہنچ گئی قاضی کے پاس تو مفروضہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ گواہی سچی ہے۔ اگر مدعا اس کو جھوٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو بارے ثبوت اس کے اوپر ہے، سمجھے؟ وہ اپنا ثابت کرے کہ یہ بات جھوٹی ہے۔ کہتے ہیں وہ اول من سأل علی کتاب القاضی البینہ ابن ابی لیلہ،
کہتے ہیں پہلا وہ شخص جس نے کہ کتاب القاضی پر بینہ طلب کیا، جیسا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں، وہ پہلے وہ صاحب نے ابن ابی لیلہ ہیں، صبار بن عبداللہ، انہوں نے بینہ طلب کیا بغیر بینے کے کتاب القاضی کو یہ نہیں مانتے تھے۔ وقال لنا ابو نعیم حدثنا عبد الله بن مخرج قال جئت بكتاب موسى بن انس قاضي البصره واخذت عنده البينه ان لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفه۔ کہتے ہیں کہ میں ایک خط لے کر آیا موسیٰ بن انس سے جو بصرہ کے قاضی تھے، اور ان کے سامنے میں نے بینہ پیش کیا تھا کہ میرا فلاں کے اوپر اتنا دین واجب ہے، وہو بالکوفہ، جبکہ وہ شخص جو ہے وہ کوفے میں تھا جس کے اوپر دعویٰ تھا۔ وجئت به القاسم بن عبد الرحمن، جو میں نے بینہ جو وہاں پر بصرہ میں پیش کیا تھا وہی گواہی میں اٹھا کر لے آئے قاسم بن عبد الرحمن کے پاس جو کہ کوفے کے قاضی تھے، فاجازہ، تو انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ دو آدمی کو نہیں لے کر آئے اس کو، سمجھے نا، بلکہ بس میں لے کر چلا گیا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بصرہ کے قاضی کا تحریر ہے، تو بس اس کے اوپر مطابق فیصلہ کر بات سمجھا رہی۔ وکریہ الحسن و ابو قلابہ یزید علی وصیۃ حتی یعلم ما فیہا، یہاں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں امام بخاری۔ امام بخاری کا مسلک تو یہ ہے نا کہ جب امام حنیفہ کا مسلک تو یہ تھا کہ جب تک جو گواہ لے کر جا رہے ہیں کتاب القاضی، جب تک وہ اس کے مضمون سے واقف نہ ہو اس وقت تک وہ کتاب القاضی معتبر نہیں ہے، بلکہ قاضی کو ضروری ہے کہ وہ پڑھ کر سنائے ان کو اور پھر وہ لے کر جائیں۔ تو اس پر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ایک واقعہ منقول ہے کہ حسن اور ابو قلابہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص نے کوئی وصیت لکھی ہے تو کسی کے لیے اس وصیت کا گواہ بننا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس وصیت نامے کو موصی نے ان کے سامنے پڑھ کر نہ سنایا ہو۔ یعنی اگر فرض کرو ایک شخص نے وصیت نامہ لکھا اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی گواہ بنے اس کا، تو اگر اس نے بند کر دیا خط کو لکھ کے خود ہی اور گواہوں کو پڑھ کر وہ وصیت نامہ نہیں سنایا بلکہ ویسے ہی بند کر کے رکھ دیا اور کہا کہ تم میری گواہی دینا کہ یہ وصیت نامہ میں نے لکھا تھا، تو حسن اور ابو قلابہ کہتے ہیں کہ گواہوں کے لیے جائز نہیں ہے جو اس کے گواہ بنے جب تک کہ وہ موصی اس وصیت نامے کو ان گواہوں کے سامنے پڑھ کر نہ سنائے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ امام بخاری آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گواہوں کے لیے پڑھ کر سنانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حسن اور ابو قلابہ نے وصیت نامہ پڑھ کر سنانے کو ضروری قرار دیا، اس کے بغیر گواہ کے لیے گواہی دینے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ تو آپ کے خلاف جاری ہے بات، حسن اور ابو قلابہ کا یہ فتویٰ آپ کے فتوے کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں امام بخاری کہتے ہیں کہ وہاں پر جو حسن اور ابو قلابہ نے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ گواہوں کے سامنے وصیت نامہ پڑھ کر سنایا جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر گواہوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی وصیت ایسی لکھی ہو جو گناہ کی وصیت ہو، ظالمانہ وصیت ہو، وصیت جور ہو، وصیت ظلم ہو، اور جو ظلم والی وصیت ہو اس کا گواہ بننا جائز نہیں ہوتا۔ پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعمان کے بشیر کے قصے میں فرمایا تھا کہ لا تدعوا آ جاؤ، یہ جور کی وصیت ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو جور کی وصیت کا گواہ بننا کیونکہ جائز نہیں ہوتا، اس واسطے یہ ضرور قرار دیا حسن ابو قلابہ نے کہ پہلے وصیت نامہ پڑھ کر سنو کہ کیا لکھا ہے اس میں، پھر گواہ بنو اس سے۔ اگر ویسے بند وصیت نامے سے گواہ بن جائے تو پتہ نہیں ہو سکتا اس کو گناہ کی بات لکھی ہو، جور کی بات لکھی ہو، تم اس کے گواہ بن جاؤ گے۔ وہاں یہ وجہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ گواہ کے لیے گواہ بننا اس کے بغیر جائز نہیں ہوتا کہ جب تک اس کے مضمون سے واقف نہ ہو، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ وہاں وصیت کی خاص وصیت کے معاملے میں چونکہ گناہ کی وصیت کا گواہ بننا جائز نہیں ہوتا، اس واسطے انہوں نے ضروری قرار دیا۔ بات سمجھ جماعہ ہے وکریہ الحسن و ابو قلابہ، حسن اور ابو قلابہ نے مکروہ سمجھا اس بات کو کہ یشهد علی وصیت، کہ کسی وصیت کا آدمی گواہ بنے حتی یعلم ما فیہا، جب تک کہ معلوم نہ ہو اس کو کہ وصیت میں کیا لکھا ہے۔ کیوں؟ لأنہ لا یدری لعل فیہا جورا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہو کہ شاید اس میں کوئی
ظلم کی بات ہو اور ظلم کی بات کا وصیت کا گواہ بننا جائز نہیں ہوتا۔ وقت كتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل خیبر ایمان تدو صاحبکم ایمان تردنو بحر۔ یہ آخری استدلال کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ گواہوں کے ساتھ خط بھیجنا ضروری نہیں، کیونکہ جب خیبر میں وہ قتل کا واقعہ پیش آیا تھا جو پیچھے گزر چکا ہے قساوت کے سلسلے میں، تو وہاں آپ نے پہلے یہودیوں کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ یا تو جو آپ مقتول پایا گیا اس کی دیت ادا کرو اور ورنہ پھر ہم سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ آپ کا خط لکھا تھا یہودیوں نے کہا کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا، تو یہ تو خط بھیجا تھا آپ نے، یہ دو گواہوں کے ساتھ نہیں بھیجا تھا بلکہ ویسے ہی بھیج دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب القاضی جو ہے اس میں دو گواہوں کی ضرورت ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو خط بھیجا تھا یہ نہ گواہی تھی، نہ مقدمہ تھا، نہ فیصلہ تھا، یہ تو صرف یہ معلوم کرنا تھا تفصیل کے طور پر کہ بھائی تمہارا کیا موقف ہے، تم بتاؤ کہ وہ آدمی تم نے قتل کیا ہے یا نہیں۔ اس واسطے اس میں دو گواہوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ وقالت زہری کی چارج عبارت میں برائے انعامت کہا فسد و اللہ فلا فسد، اور امام زہری نے کہا کہ اگر کوئی عورت گواہی دے رہی ہو اس بندے کے پیچھے سے، اگر تم پہچانتے ہو اس عورت کو تب تو گواہی دو، اور اگر نہیں پہچانتے تو گواہی نہ دو۔ تو یعنی اگر تم اس کی آواز پہچانتے ہو، امام بخاری اس کو معمول کر رہے ہیں آواز پہچاننے پر، اور اس مسئلے پر استدلال کر رہے ہیں جو کتاب الشہادت میں گزر گیا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک آواز پہچان کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک محض آواز پہچان کر گواہی نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کے خلاف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امام زہری یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پردے کے پیچھے ہے اور تم اس کی آواز پہچان رہے ہو تب تو اس کی بات پر گواہی دے سکتے ہو، لیکن اگر تم آواز نہیں پہچانتے تو گواہی نہیں دے سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام زہری اس بات کے قائل ہے کہ پردے کے پیچھے عورت کی محض آواز کی بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ الصوت یشبہ الصوت، کیونکہ صوت میں کچھ نہ کچھ شبہ رہتا ہے، لہذا محض آواز کی پہچاننے کی بنیاد پر گواہی نہیں دی جاتی۔ وصلی اللہ تعالی